ایک سوال، صرف ایک سوال جس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا کہ پاکستان میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ایک ہی وقت میں آپ کو صدیوں پرانے اولیاء کے مزارات بھی ملیں، انگریزوں کی گرمائی راجدھانی بھی ملے، 5000 سال پرانی ایک تہذیب کے آثار بھی ملیں اور نمک کے پہاڑوں میں چھپی حیران کن جھیلیں بھی ملیں؟ تو جواب پھیلا ہوا ہے 4 مختلف ڈویژنز میں اور 4 مختلف ڈویژن کے 17 اضلاع میں، اور آج ہم ان سب میں سے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک لمبا سفر ضرور ہے، مگر ہر موڑ پر ایک نئی کہانی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو کچھ شہر اپنی عمارتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کچھ شہر اپنے لوگوں کے دلوں میں بسی عقیدت سے، لیکن ملتان ایک الگ قسم کا شہر ہے۔ اسے شہر اولیاء کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے شہر اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہاں کھڑی 3 عظیم روحانی ہستیوں کی زیارت گاہوں میں۔ حضرت شاہ رکن عالم کا مزار، ایک ایسی عمارت جس کا فن تعمیر مغلوں سے بھی پرانا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا، جنہوں نے سہر وردی سلسلہ بر صغیر متعارف کروایا، اور حضرت شمس تبریز، ایک اور روشن چراغ اسی روحانی گلی میں ہے۔ مگر ملتان صرف عقیدت کا شہر نہیں، ملتان قلعہ صدیوں کی جنگوں کا گواہ ہے، اور حسین آگہی بازار کی تنگ گلیوں میں ہر قدم پر ایک نئی خوشبو، سون حلوہ پکتا ہوا، تازہ آموں کی مہک ہر جگہ ملتی ہے۔ گھنٹہ گھر کے سائے میں کھڑے ہوں تو صدیوں کی تجارت آج بھی زندہ محسوس ہوتی ہے۔ ملتان میوزیم میں شہر کی پوری تاریخ محفوظ ہے، اور شام کو قاسم باغ کی روشنیوں میں یہ شہر ایک بالکل مختلف پرسکون رنگ دکھاتا ہے۔ یادگار شہداء پارک اور کنٹونمنٹ پارک میں خاندان اپنی شامیں گزارتے ہیں، اور ملتان سے نکلے تو خانوال ملتا ہے، ایک ایسا ضلع جس کی پہچان برطانوی دور کے ریلوے نظام سے جڑی ہے۔ خانوال ریلوے جنکشن آج بھی اپنی شان سے کھڑا ہے جیسے 1 صدی پہلے تھا، اور اس کے ساتھ بنی تاریخ ریلوے کالونی نوابیاتی طرز تعمیر کی زندہ مثال ہے۔ جناح لائبریری علاقے کی علمی روایت کی امین ہے، جبکہ کبیر والا اور میاں چنو کے سرسبز کھیت اس زرخیز زمین کی پہچان ہے، اور دریائے ستلج کے کنارے واقع لودھرا میں سید جہانگیر شاہ کا مزار عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جبکہ دنیا پور کا قصبہ اور علاقے کی قدیم مساجد اس زمین کی روحانی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہاڑی کپاس کی سفید کھیتیاں دور تک پھیلی ہوئی ہیں، ایک ایسی زرخیزی جو صدیوں سے اس خطے کی معیشت کو جان دے رہی ہے۔ بورے والا اور میلسی کے قصبے اور وہاڑی سٹی پارک کی رونق اس زرعی زندگی کا حصہ ہے۔ اب ہمیں الوداع کہنا ہوگا اس روحانی سرزمین کو، کیونکہ ایک بالکل مختلف دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے، بلند پہاڑوں اور انگریزوں کی چھوڑی یادوں میں۔ تو سفر کا رخ بدلتا ہے اور چلتے ہیں راولپنڈی ڈویژن کی طرف۔ سب سے پہلے اٹک ملتا ہے، جہاں دریائے سندھ کے کنارے مغل بادشاہ اکبر نے ایک عظیم قلعہ تعمیر کروایا، اٹک قلعہ، جو صدیوں سے اس دریا کی نگرانی کر رہا ہے۔ کالا چٹا پہاڑیاں شہر کو ایک قدرتی دیوار کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ کامرا ایویشن سٹی پاکستان کی فضائی صنعت کا مرکز ہے۔ دریائے ہارو کا سنگم اور حسن ابدال کا تاریخی قصبہ اس ضلع کی رنگا رنگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اگر چکوال کی طرف بڑھیں تو ایک حیران کن منظر ملتا ہے۔
اور وہ ہے کٹاس راج کے قدیم ہندو مندر، ایک مقدس تالاب کے ارد گرد صدیوں سے کھڑے ہیں، اور قریب ہی کلر کہار کی جھیل موٹر وے سے گزرنے والے ہر مسافر کا پسندیدہ پڑاؤ ہے۔ تخت بابری مغل بادشاہ بابر کی یاد دلاتا ہے۔ چوہا سیدن شاہ نمک کی کانوں کے قریب آباد ہے، اور نمل جھیل کا پرسکون پانی اس علاقے کی چھپی خوبصورتی ہے۔ اور جہلم میں ایک ایسا قلعہ ملتا ہے جو مغلوں سے بھی پرانا ہے، اور وہ ہے روہتاس قلعہ۔ شیر شاہ سوری کا شاہکار، اس کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ صدیوں کی جنگیں بھی انہیں شکست نہیں دے سکی۔ تلا جوگیاں کبھی قدیم جوگیوں کا مسکن تھا۔ لہری نیچر پارک اپنی قدرتی خوبصورتی سے سیاحوں کو لبھاتا ہے، اور دریائے جہلم پر بنا رسول بیراج اس پورے علاقے کو زندگی دیتا ہے۔ اور اب پاکستان کی سب سے مشہور پہاڑی منزل مری، اس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جسے انگریزوں نے گرمی سے بچنے کے لیے بسایا، اور جو آج بھی اس رونق کے ساتھ زندہ ہے۔ اور مال روڈ کی رونق میں ہر طرف سیاحوں کی گہما گہمی ملتی ہے۔ پتریاٹا کی چیئر لفٹ آپ کو بادلوں کے قریب لے جاتی ہے۔ پنڈی پوائنٹ اور کشمیر پوائنٹ سے دور دراز پہاڑ نظر آتے ہیں، اور بوربن کے لگژری ریزورٹس ایک الگ ہی سکون پیش کرتے ہیں۔ سردیوں میں جب برف پورے شہر کو سفید چادر میں لپیٹ دیتی ہے، تو ایوبیا نیشنل پارک کی چیئر لفٹ ایک الگ ہی جادو دکھاتی ہے۔ اور اب راولپنڈی شہر کی طرف پہاڑوں سے نیچے اتریں تو ملتا ہے راولپنڈی شہر، پرانا اور نیا ایک ساتھ ہی سانس لیتے ہوئے۔ راجہ بازار کی صدیوں پرانی گلیاں، ایوب نیشنل پارک کی سرسبز فضا، لیاقت باغ جو ملکی سیاسی تاریخ کا گواہ ہے، راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی گونج، اور روات قلعہ کی تاریخ، اور بحریہ ٹاؤن میں کھڑا ایفل ٹاور کا چھوٹا سا نمونہ، یہ تضاد ہی راولپنڈی کی اصل پہچان ہے۔ اور تلا ڈنگ کے قریب سالٹ رینج کی گود میں چھپی ہے سون ویلی، ایک ایسی وادی جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر جو اپنی جھیلوں اور سرسبز مناظر کی وجہ سے بہت مشہور مقام ہے۔ لاوا ٹاؤن کا خوبصورت پہاڑی قصبہ اسی خطے کی ایک اور چھپی ہوئی خوبصورتی ہے۔ اور اب سفر ہمیں لے جاتا ہے ایک زرخیز اور تاریخی زمین کی طرف، اکاڑا۔ جی ہاں، اکاڑا میں میچل فروٹ فارمز پاکستان کی مشہور ترین فروٹ پروسیسنگ صنعت کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ رینالہ خورد کا ہائیڈل پاور سٹیشن ملک کے قدیم ترین پن بجلی گھروں میں شامل ہے۔ دیپال پور کا تاریخی قلعہ، ستغرا کا قدیمی مقام، اور لوئر باری دو آب نہروں کا زرخیز نظام، اور اکاڑا ملٹری فارمز کے وسیع کھیت، یہ سب اس ضلع کی زرعی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پاک پتن میں آرام فرما ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، پنجابی صوفی روایت کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک۔ ان کے کلام نے صدیوں سے لوگوں کے دلوں کو چھوا ہے۔ فریدیہ لائبریری علاقے کے علمی روایت کی امین ہے۔
दरियाई सतलुज ज़राअत की बुनियाद है और आरिफ वाला का कस्बा और पाक पतन का तारीखी पुराना शहर सदियों पुरानी गलियों की कहानी सुनाते हैं। और अब हम सफर करते हैं वक्त में बहुत पीछे, 5000 साल पहले हड़प्पा तहजीब की तरफ। सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंसानी तारीख का एक मोड़, जब दुनिया के बेशतर हिस्से अभी भी खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहे थे। इस जमीन पर लोग पहले से ऐसे शहरों में रहते थे जिनमें सीधी सड़कें थी, पानी की निकासी का मजबूत निजाम था। हड़प्पा म्यूजियम में रखी मोहरें और बर्तन इस कदीम तहजीब की रोजमर्रा जिंदगी की कहानी चुपके से सुनाते हैं। और शहर में जिना हाल और कंपनी बाग की रौनक, नूर शाह का तारीखी मकाम और साहिवाल कोल पावर प्लांट की जिद्दत, ये सब मिलकर माजी और हाल का इम्तिजाज बनाते हैं। और अब हमारे सफर का वो हिस्सा जो शायद सबसे कम जाना जाता है मगर खूबसूरती में किसी से भी कम नहीं, और वो है सरगोदा डिवीजन। सबसे पहले बक्खर की तरफ चलते हैं, जहां थल सहरा के किनारे आबाद एक ऐसा जिला जहां लोक दास्तान सोहनी माहिवाल की यादें तख्ते हजारा की मिट्टी में रची बसी हैं। मनकेरा किला और कलूर कोट किला सदियों की तारीख के अमीन हैं, जबकि दरियाए सिंध के किनारे आबाद तारीखी देहात इस जिला की जिंदगी की शहरग है। खुशाब में साल्ट रेंज के दामन में दो हैरान कुन झीलें छुपी हैं, खदेकी और उछाली। इनका नमकीन पानी दूर दूर से मुहाजिर परिंदों को अपनी तरफ खींचता है। और झालर झील एक और कुदरती खजाना है। और सोन वैली की खूबसूरती तो यहाँ भी फैली हुई है। केसर सॉल्ट रेंज की सबसे बुलंद चोटी वहां से पूरे इलाके का शानदार नजारा दिखाती है। कनेटी गार्डन की आबशार और सरसब्जी और अकरंड किले की कदीम दीवारें, ये सब मिलकर खुशाब को एक ऐसा खजाना बनाते हैं जिसे देखे बगैर पंजाब का सफर मुकम्मल नहीं होता। और मियां वाली में दरियाए सिंध पर बना चश्मा बेराज अपने पीछे एक वसी झील छोड़ता है, जबकि काला बाग का तारीखी कस्बा और उसका म्यूजियम सदियों से इसी दरिया के किनारे आबाद है। नमल झील का पुरसकून पानी और सॉल्ट रेंज के दिलकश सिलसिले इस जिले को एक मुनफरिद पहचान देते हैं। और आखिर में सरगोदा शहर, जिसे द सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है, यहाँ मीलों तक फैले किन्नू के बागात पाकिस्तान की सबसे बड़ी किन्नू पैदावार का मरकज हैं। फसल के मौसम में जब ये बागात नारंगी रंग के फलों से लद जाते हैं तो ये मंजर किसी रंगीन पेंटिंग से कम नहीं लगता। शहर के अंदर कंपनी बाग की सरसब्जी, सरगोदा म्यूजियम की तारीख, किराना की कदीम पहाड़ियां, जिना हाल की शान और सरगोदा क्रिकेट स्टेडियम की गूंज, ये सब मिलाकर सरगोदा एक मुकम्मल और भरपूर शहर बनाते हैं तो किसी तौर पर भी दूसरे शहरों से कम नहीं। तो ये था हमारा आज का मुकम्मल सफर, जो 4 डिवीजन्स और उन डिवीजन के 17 अजला पर मुश्तमिल था और हर एक जगह की अपनी अलग कहानी, जो मुल्तान की अकीदत से शुरू होकर रोहतास की मजबूती, मरी की ठंडक से गुजरते हुए हड़प्पा की 5000 साल खामोशी को महसूस करते और आखिर में सरगोदा के नारंगी बागात और खुशाब की छुपी झीलों में खत्म हुआ। यही पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हर जिला, चाहे वो मशहूर हो या कम मशहूर, अपने अंदर एक ऐसी कहानी रखता है जो देखे बगैर महसूस नहीं की जा सकती। अगर आज का सफर आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं।
سرگودا کی چھپی ہوئی جھیلیں یا ہڑپا کی 5000 سالہ تاریخ آپ کو کیا زیادہ حیران کن لگا؟ اور اگلی بار ہم ایک اور نئے سفر اور نئے انداز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔